لگتا ہے کہ ہمارے شاعر صاحب کو آپ کی محبت کھل گئی، ہاں اس لیے ہماری طرف اشارہ ہوا۔ دیکھیے میں بطور تحدیث بن نعمہ کے طور پر بولتا ہوں تاکہ آپ کے چہرے پر نکھار آ جائے۔ میں جب بھی گھر میں جاتا ہوں تو میرے بچے دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں اور بچے کہنے لگتے ہیں ابا جان مشاعرہ چالو کر دیجئے، جلسہ چالو کر دیجئے۔ ایک دن مولانا سہراب صاحب کلکتوی میرے یہاں تشریف لے گئے، مولانا عبدالکریم صاحب چترویدی، برجستہ میرا 6 سال کا بیٹا ہے، وہ جا کے کہتا ہے ابا جلسہ، ابا جلسہ۔ میں نے کہا بیٹا تو کیا چاہتا ہے؟ اتنے دیر میں مولانا سہراب صاحب کہنے لگے کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ ہم نے کہا حضرت جب کبھی ہندوستان میں موقع ملتا ہے تو کبھی کلکتہ میں جا کے جلسہ کرتا ہوں، جب کبھی موقع ملتا ہے تو بنگال میں کرتا ہوں، بہار جھارکھنڈ اڑیسہ کٹک، لیکن جب کہیں موقع نہیں ملتا تو گھر کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہوں، بچے میرے سامعین بنتے ہیں اور میری گھر والی ترجمانی بنتی ہے اور میں اناؤنسر بنتا ہوں، انشاءاللہ ایک جلسہ ہو جاتا ہے۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ تو بچے کہتے ہیں کہ ابا بیٹا والا شعر سنائیے۔ جناب ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا ایسے ایسے قلمکار فی البدی شاعر کے لیے، یعنی ایک شعر بنانے کے لیے، ایک شعر کہنے کے لیے 1 کنٹل کا پسینہ نکلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مائک پر آیا اور دنادن پڑھتا گیا۔ 7000 راتوں کا مجموعہ تنویر زکی ہے جو آپ کے سامنے لفاظی کر رہا ہے، لب کشائی کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلی رات میں اور مائک پکڑ لیا، ہزاروں رات بے نوری، ہزاروں رات اپنے آپ کو نکھارنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو سجانا پڑتا ہے، تب جا کے دنیا ان کی قابلیت کا لوہا مانتی ہے۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ مشکل سے ہاتھوں میں خزانہ پڑتا ہے۔ جب پہلی نظامت میں نے کی تھی رگھوونش نگر کی سرزمین پر تو یقین جانیے میں سائیکل پہ سوار ہو کے گیا اور مولانا جواد الحق صاحب جانتے ہیں وہ سائیکل بھی پڑوسی والے کی تھی، راستے میں پنچر ہو گئی۔ اب تو میرا ہارٹ اور دھڑکن یوں 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 کرنے لگا، تھر تھرانے لگا کہ یا اللہ 50 روپے بھی نہیں ہے کہ اس سائیکل کی پنچر اور مرمت کراؤں۔ دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کمیٹی والے کچھ عنایت کریں گے، لیکن اتنے کمیٹی والے کنجوس مکھی چوس مہا چوس تھے کہ 50 روپیہ بھی نہیں دیا تھا، لیکن اس وقت دل میں خیال آیا کہ انشاءاللہ 50,000 یہی کمیٹی سے میں لوں گا۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ 50 روپے جو انعام ملے تھے اس سے میں نے سائیکل کی پنچر بنائی، ٹائر کے چپل سے اناؤنسری شروع ہوئی اور اللہ نے ایئرپورٹ کا وہ نرالا سد باب قائم کر دیا کہ پوری دنیا ترس رہی ہے۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ مشکل سے ہاتھوں میں خزانہ پڑتا ہے، مشکل سے ہاتھوں میں خزانہ پڑتا ہے، پہلے کچھ دن آنا جانا پڑتا ہے۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ میرے بچے جو سنتے ہیں وہ شعر میں سنا رہا ہوں ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کا۔ مشکل سے ہاتھوں میں خزانہ پڑتا ہے، پہلے کچھ دن آنا جانا پڑتا ہے، مشکل فن ہے غزلوں کی روٹی کھانا، بہروں کو بھی شعر سنانا پڑتا ہے۔ مشکل فن ہے غزلوں کی روٹی کھانا، بہروں کو بھی شعر سنانا پڑتا ہے۔ تو بھی پھل کا دعوے دار نکل آیا، تو بھی پھل کا دعوے دار نکل آیا، بیٹا پہلے پیڑ لگانا پڑتا ہے۔ تو بھی پھل کا دعوے دار نکل آیا، بیٹا پہلے پیڑ لگانا پڑتا ہے۔ آئیے چچا لوگ بڑے آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ تنویر زکی کو سسرال میں تو کرتا پاجامہ نہیں ملا ہے۔ دیکھیے آپ ہی لوگ جو پیمنٹ دیے اسی کا یہ مال ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اس بچے کو سلامت رکھے، اللہ اس کو صحت تندرستی سے نوازے، سب سارا مجمع کہہ دے آمین۔ اے خدا ابھی دنیا سے مت اٹھا مجھ کو، میرے لال ابھی عین غین پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیے کھاتا کھل گیا ہے اور انشاءاللہ یہ جب کھاتا چالو ہوتا ہے تو جانیے یہ کھاتا کا ڈائریکٹ کہاں لنک پہنچتا ہے، انشاءاللہ وہاں بھی پہنچا دوں گا آپ حضرات کو۔ اے خدا ابھی دنیا سے مت اٹھا مجھ کو، میرے لال ابھی عین غین پڑھتے ہیں، میرے لیے وہ چکو چٹائی ہے جنتی قالین، نماز جس پر میرے والدین پڑھتے ہیں۔ اے خدا ابھی دنیا سے مت اٹھا مجھ کو، میرے لال ابھی عین غین پڑھتے ہیں، میرے لیے وہ چکو چٹائی ہے جنتی قالین، نماز جس پر میرے والدین پڑھتے ہیں۔ کتنی حسین ہے معصومیت بچپن کی کہ حسین کو یہ بچے حسین پڑھتے ہیں، کتنی حسین ہے معصومیت یہ بچپن کی کہ حسین کو یہ بچے حسین پڑھتے ہیں۔ آئیے ایک ایسا نام جس کے لیے مجمع خلا محسوس کر رہا تھا، لیکن اس مجمع کے اندر اس خلا کی بھرپائی کرنے کے لیے لہجے مفتی سعد النجیب صاحب کا ایک باب قاننے والا
बाब कायम करने वाला एक अच्छा उभरता हुआ नौजवान हाफिज मोहम्मद फैसल रहमानी स्टेज पर बर्जमान है। जब उनके बयान को आप सुनेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब बयान कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से हम सामईन के दिलों को महसूस फरमाएँ। फेसबुक यूट्यूब को खंगाल कर इन्होंने जो प्रैक्टिस की है, मश्क की है, उसकी झलक आपकी आंखों के सामने ये अजीज़ मुकर्रम हाफिज फैसल रहमानी आपके सामने पेश करने को तैयार है। बिल्कुल दिल थाम करके बैठे इंशाअल्लाह। इसके बाद हज़रत मौलाना इज़राइल साहब अल कासमी, उसके बाद हज़रत मौलाना मुफ्ती सोहराब आलम साहब, उसके बाद हज़रत मौलाना मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब दामत बरकातुहुल आलिया का बयान होना है इंशाअल्लाह।